बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदायत का ये सफ़र रुकता नहीं, थमता नहीं। हर पारा एक नया दर खोलता है और दिल को एक नई रोशनी देता है। नवे पारे के गहरे पैगाम के बाद आज हम एक और रूहानी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अब हम दाखिल हो रहे हैं कुरान पाक के 10वें पारे में। यहाँ हमें इंसान के फ़ैसलों के नताइज, हदायत को कबूल करने वालों की कामयाबी और गफलत में डूब जाने वालों की हकीकत साफ नज़र आती है। तो आइए, सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। सिर्फ समझे नहीं, दिल में उतारें। और शुरू करते हैं 10वें पारे का नूरानी सफ़र। गुज़िश्ता पारे में सूरा अल-अनफ़ाल का आगाज़ हुआ था और इस पारे में इसका इख्तिताम होता है और सूरा तौबा की इब्तिदाई 93 आयात है। सूरा अल-अनफ़ाल के आगाज़ में माल गनीमत के हवाले से तरबियत करने के बाद अब यहाँ उसकी तकसीम का तरीका बताया गया है। उसका हुक्म ये है कि इसके 5 हिस्से किए जाएंगे। 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे। सवार के 2 हिस्से और प्यादा के लिए 1 हिस्सा है। जो अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा है वो दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले बैत और ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए है। अल्लाह का नाम सिर्फ बरकत के लिए आया है। माल गनीमत अमानत है। तकसीम से पहले इसमें से कुछ भी लेना मुजाहिद के लिए जायज़ नहीं है। इसके बाद ग़ज़वा बदर की थोड़ी सी तफसील बयान की गई। अल्लाह ताला ने काफ़रों की तादाद मुसलमानों को थोड़ी करके दिखाई ताकि उनका हौसला बढ़े। यहाँ एक अहम हदायत ये की गई कि जब भी जंग का सामना हो साबित कदम रहना चाहिए। साबित कदमी हर चीज़ में फ़ायदा मंद होती है। कामयाबी के चंद असूल बताए गए हैं जिनमें ज़िक्रुल्लाह की कसरत, अल्लाह उसके रसूल की अताअत, झगड़े और नफ़रत से इज्तनाब और सब्र शामिल है। आपस की लड़ाइयों से रोब ख़त्म हो जाता है। इतराने और फ़ख्र जताने से गुरेज करना चाहिए। ये कुफ़ार मक्का की सिफ़त बताई गई है। इस ग़ज़वा के मौके पर शैतान में बनु मदलज के एक और सरदार का रूप धार कर कुरैश के लश्कर के साथ आया था। जब उसने फरिश्तों को देखा तो वापस चला गया और ऐन मार्के में धोखा दे गया। यही उसकी आदत है कि ऐन वक्त पे धोखा दे जाता है। ये मंजर कशी भी की गई कि किस तरह फरिश्ते दर्दनाक तरीके से काफरों की जान निकाल रहे थे। यहाँ अल्लाह ताला ने एक अहम असूल ये बताया, जब तक इंसान अपने अमाल नहीं बदलता अल्लाह ताला उसके हालात नहीं बदलता। नाशुक्री होगी तो नेमतें छिन जाएंगी, जबकि शुक्र और अताअत से नेमतें बरकरार रहती हैं। फिर फरमाया, उन सरदारान मक्का का मामला भी फ़िरऔन और बकिया गुज़िश्ता अक़वाम के मुनकरीन की तरह है, लिहाजा अंजाम भी वैसा ही होगा। फिर चंद हदायत अक़वाम के माबैन होने वाले मुआहदों के बारे में दी गई। मुसलमानों को हदायत दी गई कि जहाँ तक मुमकिन हो सके जंग की तैयारी रखो। तैयारी के लिए माल की ज़रूरत होती है, इसलिए खुशखबरी सुनाई गई कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका बेहतरीन बदला मिलेगा। ये भी हदायत की गई, दुश्मन अगर सुलह करना चाहे तो सुलह कर लो, जंग सिर्फ ज़रूरत के लिए है। सहाबा किराम की तारीफ़ की गई कि अल्लाह ने उनके दिल में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। ये अल्लाह का इनाम है जो माल से नहीं मिल सकता। तसल्ली दी गई कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करने वाले मोमिनीन के लिए अल्लाह काफ़ी है। जो अल्लाह के काम की हिफाजत करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। जहाद की तरगीब दी गई कि अगर जहाद के लिए अज़्म पुख्ता हो तो तुम अपने से दोगुना दुश्मन पर गालिब आ जाओगे। अल्लाह पर कामिल भरोसा ही असल चीज़ है। ग़ज़वा बदर क्योंकि पहला तजुर्बा था, इसलिए जंगी कैदी भी पहली दफ़ा आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। सैयदना उमर की राय थी कि उनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये इस्लाम दुश्मन है। उनके कत्ल से मुसलमानों की हैबत कायम होगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर और बाज़ दूसरे लोगों की राय शामिल हुई कि उनसे फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए ताकि उनके दिल नरम हों। चुनाचे फ़िदिया लेकर उनको आज़ाद कर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला को ये फ़ैसला पसंद नहीं आया। चुनाचे तनबीह की गई कि इस फ़ैसले पर अज़ाब आ सकता था, लेकिन साथ ही बताया कि यह फ़िदिया तुम्हारे लिए जायज़ है, क्योंकि असल हुक्म यही होना था कि फ़िदिया लेकर कैदियों को छोड़ दिया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने ये नरमी की। इस सूरत में मोमिनीन, मुहाजिरीन और इंसार की मदह की गई और एक दूसरे की मदद की तरगीब दी गई। यही हकीकी मोमिन है। ये एक दूसरे के वली हैं, लेकिन साथ ही ये भी वाज़े कर दिया कि वरासत के हकदार रिश्तेदार ही हैं। ये वलायत देनी है। दीन की मदद की 2 सूरतें हो सकती हैं, जो हमें मुहाजिरीन और इंसार के रवैये से मालूम होती है। इसी के साथ सूरह अनफ़ाल इख्तिताम पज़ीर होती है। सूरह तौबा भी मदनी सूरत है,
اس کو بسم اللہ کے بغیر لکھا جاتا ہے۔ اس میں قرآن کی بقیہ تمام صورتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تعداد میں تقریباً 16 دفعہ توبہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران اور اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے مضامین زیادہ تر غزوات سے متعلق ہیں۔ اس صورت کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اس کے بعد ان سے کیے گئے تمام معاہدے کالعدم ہو جائیں گے اور ان کے لیے جزیرت العرب میں رہنے کی ممانعت کر دی گئی۔ جو اپنے عہد پر قائم رہا اور مسلمانوں کے خلاف کوئی کسی قسم کی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنے، ان کے معاہدے مقررہ مدت تک پورے کیے جائیں گے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ سخت رویہ اپنایا تھا، لہٰذا ان کی مہلت ختم ہوگی۔ ان کے شر کو روکنے کے لیے ان سے لڑائی ضروری ہے، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور اپنا عمل ٹھیک کر لیں تو پھر ان سے جہاد نہیں کیا جائے گا۔ عمل کی اصلاح کو نماز اور زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا۔ واضح ہوا کہ توبہ وہی سچی ہے جس کے بعد عمل میں تبدیلی آئے۔ نیز بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا رہے گا تاکہ تمہارا اخلاص نکھر کر سامنے آ جائے اور مجاہدین نمایاں ہو جائے۔ اب تک بیت اللہ کے متولی یہی مشرکین تھے، اب وقت آ گیا کہ ان سے یہ خدمت واپس لے لی جائے۔ چنانچہ اعلان ہوا کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجد کو نمازی مومن ہی آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ حاجیوں کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا اس کی طرح نہیں جو مومن ہو اور جہاد کرے۔ مہاجر اور مجاہد کا اللہ کے نزدیک اونچا درجہ ہے اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ اگر تمہارا قریبی رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو اس کو دوست مت بناؤ۔ خیر خواہی کی ممانعت نہیں ہے، دلی محبت کی ممانعت ہے۔ یہ بھی واضح کیا کہ مسلمان کو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مقدم رکھنا چاہیے۔ اپنی ذات، گھر والوں اور دنیاوی مال و متاع سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ غزوہ حنین کا ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کی طرف قصد کیا۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں پچھلے تمام غزوات سے زیادہ تھی، چنانچہ انہیں اپنی کثرت پر فخر ہوا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور معاملہ اس کے برعکس کر دیا۔ یہاں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کثرت کے باوجود اللہ نے ہی تمہاری مدد کی، کثرت تعداد کام نہ آئی۔ چنانچہ بھروسہ وسائل کی کثرت پر نہیں، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ بھی بتایا کہ اس موقع پر اللہ نے تم پر سکینت نازل کی اور فرشتوں سے مدد کی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ آج کے بعد سے مشرکین کا داخلہ حرم میں ممنوع ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی گئی کہ یا تو وہ ایمان لے آئیں یا جزیہ دیں تو ہی جزیرہ عرب میں رہ سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اہل کتاب کی بعض بڑی صفات بیان کی گئی کہ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ مال جمع کرنے والوں اور اس کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کی تنبیہ کی گئی کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان لوگوں کی کمر اور پشت کو دہکایا جائے گا۔ زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین متعین کر دیے گئے۔ یہ 8 مصارف ہیں اور من جانب اللہ مقرر ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی اتنی سخت سزا اس لیے ہے کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں بہت گہری ہوتی ہے۔ جس چیز کی محبت انسان کو اللہ کے حکم سے روکے گی اسی چیز کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد مزید چند ہدایات جہاد کے بارے میں دی گئی ہیں۔ یہاں غزوہ تبوک کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تبوک میں رومیوں سے جنگ کا ارادہ تھا، لمبا سفر تھا، نکلنا سب کے لیے فرض تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور فصل کٹائی کے لیے تیار تھی، اس لیے بعض لوگوں کو جانے میں مشکل ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی راحت کو آخرت پر فوقیت نہ دو، یہ دنیا بس چند دن کی ہے، آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اللہ خود کرتا ہے۔ جس طرح ہجرت کے موقع پر اس نے اس وقت مدد کی جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر غار میں اکیلے تھے اور اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اس سے سیدنا حضرت ابو بکر کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا کہ امن میں تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو بہانے بناتے ہیں۔ ان کا بھرم کھول دیا کہ یہ جہاد سے بچنے کے لیے کس طرح بہانے کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ منافقین کے جہاد کے سلسلے میں بنائے گئے بہانے قبول نہ کریں۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں،
ثابت ہوا نیکی کے کام سے بلا عذر بہانے بنانا منافقت کی نشانی ہے۔ ان کی بہت ساری عادات مسلمانوں کے سامنے واضح کر دی گئی۔ یہ دنیاوی فائدے کی وجہ سے خوش اور ناخوش ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں۔ ان کے دلوں کے بھید کو کھول کر رکھ دیا گیا۔ ان کی ایک بڑی صفت یہ بھی بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہٰذا مذاق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانا یا دین کا مذاق اڑانا منافقت کا رویہ ہے۔ واضح کر دیا کہ یہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب اور اللہ کی لعنت ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے تو کچھ منافق آپ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرنے لگے کہ آپ کو یہیں ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، چنانچہ حکم ہوا کہ اب ان کفار اور منافقین کے ساتھ سختی سے پیش آئیں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ منافقین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے گریز کریں اور ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دی گئی۔ منافق ان دادار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے جو محنت کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ آخر میں ان صحابہ کی تعریف کی گئی جو ناداری کی وجہ سے جا نہیں سکتے اور غم سے روتے ہیں یا محنت مزدوری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ معذور، کمزور اور غریب مسلمانوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے نیکی میں ساتھی اور مددگار ہیں۔ ان سے اللہ کی رحمت، خوشنودی اور ہمیشہ کی جنت کا وعدہ ہے۔ یوں قرآن پاک کے 10ویں پارے کے خلاصے سے ہم نے رہنمائی حاصل کی۔ جو سمجھا اللہ اسے ہمارے دلوں میں زندہ رکھے۔ ہدایت کا یہ سفر رکے گا نہیں۔ انشاءاللہ اگلی منزل 11واں پارہ ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔